مہنگائی کے ان پر جتنے بھی کام گر جائیں یہ برداشت کر لیتے ہیں، پیٹرول 210 کا ہو جائے یہ برداشت کر لیتے ہیں، کوئی رات کا کوئی باہر نہیں نکلا ہے، لیکن جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو یہ قوم نہیں بیٹھتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بھوکے بیٹھے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب فرما دیا۔ آج بھی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ذات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے، اس فقیر کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہونا، پھر بھی یہ باہر نکل آتا ہے کیونکہ بات میرے نبی کی ناموس کی آتی ہے۔ اب آپ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھنی ہے، بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک انگریز کا پالتو بھی تھا، مرزا قادیانی۔ پہلے تو میں اس کی حقیقت بتاؤں، اس کا اصل نام تھا غلام محمد۔ ہم ان کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس نوجوان نسل کو جب تک یہ بتایا نہیں جائے گا، مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ قادیانی جج تھا، کیس چل رہا تھا ختم نبوت کا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا مولانا بتائیے یہ نبوت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نبوت ایک خاص اللہ کا انعام ہے، وہ کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے، ان کو عطا فرماتا ہے۔ کہا جب اتنی خاص چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، تو یہ اہم چیز لوگوں میں ڈیوائڈ کرنی چاہیے، تقسیم کرنی چاہیے، اس خاص چیز کو لوگوں کے تک پہنچانا چاہیے۔ اس لیے یہ نبوت خاص چیز ہے تو خاص چیز لوگوں تک پہنچنی چاہیے، عوام الناس کو بھی ملنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جج صاحب آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، خاص چیز ہے، اس خاص چیز کو عام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اس وقت سب سے بڑا نوٹ پاکستان کا 100 روپیہ ہوتا تھا، 100 روپے کا نوٹ سب سے بڑا ہوتا تھا، کرنسی برے صغیر کی معذرت چاہتا ہوں پاکستان کہہ گیا، کرنسی برے صغیر کی سب سے بڑی 100 روپے کا نوٹ تھا۔ مولانا نے 100 روپے کا نوٹ جیب سے نکالا، کہا بات جج صاحب یہ نوٹ 100 روپے کیا ہے؟ کہا 100 روپے کا نوٹ ہے۔ کہا اس کی اہمیت کیا ہے؟ کہا اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ خاص ہے، یہ ہر بندے کو نہیں ملتا۔ کہا پھر ایسا کرے نا، یہ سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں ان میں 100 روپے کو تقسیم کرو۔ اس نے کہا نا یہ اسی کو ملے گا جو اس کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ فرمایا سن، اگر تیرا 100 روپے کا نوٹ کا حقدار وہ ہو سکتا ہے جو اہلیت کا حامل ہوگا، تو میرے رب نے بھی نبوت کو خاص رکھا ہے، دیتا اسی کو ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو، جو اس کی اہلیت ہی نہ رکھتا ہو رب اس کو نہیں عطا کرتا ہے۔ ہاں اس کو نہیں عطا کرتا ہے رب۔ نام کیا ہے جی؟ غلام احمد۔ پہلے تو نام دیکھ لینا، غلام احمد یہ نام ہے اس کانے دجال کا، جس کو ہم مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ ہم نام نہیں لیتے چونکہ نام کے ساتھ احمد آتا ہے، ہم نام کی توہین نہیں کرتے، لیکن آج تک میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں۔ میرے رب نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے رب نے، جب رب اندھا کرتا ہے نا، پھر ایک طرف سے کوئی ویک پوائنٹ بندے کا رہ جاتا ہے۔ آدم، شیس، شعیب، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، عیسیٰ، محمد علیہ السلام۔ کسی نبی کا نام دو ناموں کے ساتھ مل کر نہیں ہے، سنگل نام ہے، کسی کے نام کے ساتھ دوسرا لفظ نہیں جڑا ہوا۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کا نام واحد ہے،
میں نے جتنے نام لیے، اس کے علاوہ اور بھی زکریا، جتنے نام آپ دیکھ رہے ہیں، ہر نبی کا نام سنگل ہے. اس بدبخت کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے. نہیں سمجھ گیا؟ غلام احمد، پہلی بات ہے نبی کسی کا غلام ہی نہیں ہوتا. یہ بات نہیں سمجھا، اللہ کرے سمجھ آ جائے. نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں. انگریز کا یہ پالتو جو کتے سے بدتر انسان ہے، اس بدبخت کا نام دیکھیے، نام کے ساتھ غلام لگا ہے. یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ بدبخت 2 نمبر ہے. اور ایک آنکھ سے کانا تھا، اور حضرت کو چڑیاں پکڑنے کا شوق ہے. نبی ہے اور چڑیاں پکڑنے کا شوق ہے. اور ایک نبی وہ ہے جس کے پاس پھڑ پھڑاتی ایک چڑیا آتی ہے. میرا نبی فرماتا ہے، ویسے آقا تم میں سے کس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا وہی آ گئی؟ فرمایا نہیں، یہ چڑیا شکایت لے کر آئی ہے. اس لیے فرمایا یہ چڑیا شکایت لے کر آئی ہے، جلدی کر اس کے بچے اٹھا کر اس کے گھونسلے میں رکھ کے آگے پریشان. اور دوسرا ایک نبی 2 نمبر نبی بنا پھرتا ہے جو چڑیاں پکڑتا پھرتا ہے. یہ فرق بتا رہا ہوں. میرے نبی کا لشکر جا رہا ہے. غور سے بات سنیے نوجوانوں، آپ کو بتانا ضروری ہے. اور یہ وہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں یہ اسلام سے خارج نہیں ہے. یہ آپ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہماری اس دھرتی سرزمین پر ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، آج لوگ جس کو کوئی گھر سے دال نہیں ملتی وہ بھی علماء پر بات کرتا ہے. سو کا کام ہے نا جی، لیکن خبر نہیں ہے ان لوگوں نے کتنی مشکلات کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا ہے. پتہ ہے یہ جو ربوہ کا اسٹیشن ہے جس کا آج کل نام چناب نگر ہے، یہاں پر کتنے طلباء زخمی اور شہید ہوئے صرف اسی ختم نبوت کی خاطر. آپ کا یہ مینار پاکستان جہاں ہے، یہاں کتنے لوگوں نے قربانی پیش کی آپ کو معلوم ہے اس ختم نبوت کی خاطر. اور سب سے بڑی بات، اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اسلامی تاریخ کی غزوات ہوئے ہیں، ان سب کو ملا کر اتنے شہداء نہیں بنتے ہیں جتنے اکیلے جنگ یمامہ میں صدیق اکبر کے دور میں شہید ہوئے. آپ کا یہ قرآن اس وقت تک کتابی شکل میں نہیں تھا. پتہ ہے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فاروق اعظم آئے. سوچ اپنی تھی، اگرچہ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا. فاروق اعظم آئے کہ جنگ یمامہ میں 100 کے قریب عالم شہید ہو گئے ہیں، 700 کے قریب حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں، اور 1000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور 10 کے قریب سپہ سالار شہید ہوئے. تو معمولی بات نہیں ہے. آپ کا جنرل باجوہ صاحب شہید ہو جائے، میں دیکھتا ہوں کہ ہماری فوج کو اس طرح چین آتا ہے. سپہ سالار شہید ہوئے، پھر خالد بن ولید کی قیادت میں یہ جنگ جیتی گئی اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی. اور صحابی رسول حاضر ہوئے، اس نے کہا صدیق اکبر سارے لوگوں کو تو آپ بھیج رہے ہو. آپ نے فرمایا جس کے پاس گھوڑا ہے، جس کے پاس تلوار ہے، جس کے پاس 2 کھجوریں ہیں وہ بھی گھر سے نکلے. جو بچہ تلوار چلا سکتا ہے وہ بھی گھر سے نکلے. کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، میرے نبی کی نبوت کا مسئلہ آ گیا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا ہے. کہا صدیق مدینے کی حفاظت کا مسئلہ ہے. حضرت صدیق اکبر کا تاریخی جواب سنیے. صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں اگر مدینہ شریف خالی ہو جائے، آس پاس جنگل کے درندے سارے جھپٹ کر مدینے پر حملہ کر دے، ابو بکر اکیلا کافی ہے مدینے کی حفاظت کے لیے. تم سب نکلو میرے نبی کی نبوت پر بھروسہ پہرا دینا. تم سب نکلو میرے نبی کی عزت پر پہرا دینا. اتنا نازک مسئلہ ہے. ہاں اب آپ میں عرض کر رہا تھا، یہ آنکھ سے کانا، چڑیاں پکڑنے کا شوق. میرے نبی کا لشکر نکلا جنگ کے لیے. میں اس نبی کریم کی بات سنا رہا ہوں. جنگ کے لیے لشکر نکلا، راستے میں حضور نے 2 صحابہ کو بلایا، اپنا ادھر کھڑے ہو جاؤ.
جب تک آخری بندہ نہ گزر جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. یہ بات سننے والی ہے میرے بھائیوں. جب تک یہ لشکر گزر نہ جائے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک یہ لشکر گزر نہ جائے، آخری بندہ نکل نہ جائے، اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلنا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ دیکھو ایک کتیا نے بچے دے رکھے ہیں، کہیں لشکر کو نظر نہ آنے کی وجہ سے، میری اس امت کی وجہ سے، میری اس مخلوق اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ ہو جائے، اس کے بچوں کی حفاظت کر کے پھر تم نے یہاں. یہ اسلام ہے. ایک طرف کتیا کے بچوں کی حفاظت ہو رہی ہے اور ایک طرف تمام صحابہ کو مدینے سے نکال کر جنگ کے لیے لے جایا جا رہا ہے. اس بات سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. اور اب آپ علماء نے قربانیاں دے کر، فقہاء نے قربانیاں دے کر، مشائخ اعظام نے قربانیاں دے کر، بڑے بڑے نام اس کے اندر، عطا اللہ شاہ بخاری، پیر جماعت علی شاہ، مہر علی شاہ، غلام غوث ہزاروی، بڑے بڑے علامہ انور کاشمیری، بڑے بڑے نام ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کے نام نہیں لے رہا ہوں، وقت کے محدثین کے نام لے رہا ہوں، جو لاکھوں لاکھوں مریدوں پر مشتمل جن کی جماعت تھی، جن کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بھی اپنی مسندیں چھوڑی، نرم و نازک بستر چھوڑے، وہ میدان عمل میں آئے. اور وقت جب آیا نا تو پھر یہاں تک بات چلی گئی. جب بات پتہ چل گیا کہ اب اس کے پلے کچھ نہیں ہے تو بات پھر اس بات پر پہنچی. اس نے کہا جی اب ہم تفسیر لکھنے کا جو ہے وہ مقابلہ کر لیتے ہیں. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو تفسیر لکھنے کی بات کرتا ہے، پھر تو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہے نا. میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں. کاغذ رکھ دیتے ہیں، قلم رکھ دیتے ہیں، جس کا قلم خود لکھنا شروع کر دے وہی سچا ہوگا. لہرن کی یہ سیاست دوران کو دیکھیے، منزل انہیں ملی تو شریک سب. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر یہ بات، بھائی یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا عام مسئلہ ہے. حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، اور جن کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ضیاء النبی پوری دنیا میں جس کا منفرد ایک مقام ہے. جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت تھا اور الحمدللہ مجھے ان کی زیارت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے اور ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت، میں نے ان کو آخری ایگزام میں ان کی زیارت کی ہے. بہت ضعیف العمر تھے، نحیف تھے، کمزور تھے. جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں مرزا طاہر قادیانی نے ایک رٹ دائر کی تھی جنیوا کے اندر. ان کے مرکز دو ہیں، اسرائیل اور جنیوا، اور آج پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا شوشہ چھوٹا ہوا ہے. امت مسلمہ اس بات کی گواہ ہے اور ہم اپنے تمام حکمرانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ قوم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل مسلمانوں کے دل کے اندر گھونپا ہوا خنجر ہے، اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. وہ سفاک ہے، ہمارے قبلہ اول پر قابض ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ اس کو تسلیم، اور جو تسلیم کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ دو مرکز ہیں قادیانیوں کے. جنیوا کے اندر یہ جب پاکستان کے اندر اقلیت ڈکلیئر ہوئے، غیر مسلم ڈکلیئر ہوئے، اس وقت ان کا جو ہے وہ جنیوا کے اندر یہ رٹ دائر ہوئی کہ ہمیں غیر مسلم نہ کہا جائے، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے. چیلنج ہو گیا مرزا طاہر قادیانی کی طرف سے،
اور چیلنج بڑا شدید تھا. بڑے بڑے جبہ کبا والے دستار والے اندر گھس گئے کہ اب کون اس کا جواب دے گا. تو پاکستان کی سرزمین سے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جنرل ضیاء کو کہا یہ فقیر حاضر ہے, یہ محمد کریم علیہ السلام کا گدھا حاضر ہے, اس بات کے لیے پہرا دینے کے لیے یہ حاضر ہے, آپ یہاں سے جنیوا پہنچے. اور باخدا آپ کو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, جب جنیوا ایئرپورٹ پر اترے نا, آپ کے ساتھ آرمی کے لوگ بھی تھے, پاکستان آرمی کا سکواڈ بھی تھا, جنرل بھی ایک تھا آپ کے ساتھ. باخدا جب آپ جنیوا کے ایئرپورٹ پر اترے, خدا کی قسم تاریخ کی بات کہہ رہا ہوں منبر رسول پر, کہ 50 یا 60 کے قریب قادیانی صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان. کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہمیں کیا ہوا؟ اور جس محمد کا گدھا ایسا ہے وہ محمد کریم کیسا. ہاں, انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے بھائی, جب بات اندر سے نکلتی ہے پھر بات اور ہوتی ہے. چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے واہ 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 یہ محمد کا فقیر آ رہا ہے, اس محمد کریم کی عظمت کیا ہو. جب آپ جنیوا کی عدالت میں پہنچے, میں بات ختم کر رہا ہوں, یہ اپنے اسلاف کی تاریخ بتا رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں نوجوانوں. یہ گھونپا ہوا خنجر قادیانیت کا نکال کر باہر پھینکو. اب آپ ضیاء الامت جب عدالت میں پہنچے تو جج نے سوال کیا قادیانیت سے, قادیانی سے, یہ بتاؤ, اور عیسائی جج تھا, جج عیسائی مذہب کا تھا. اس نے کہا بتاؤ جی آپ کا موقف کیا ہے. اس نے کہا جی ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. قادیانی نے کہا, قادیانیوں کا کلمہ یہی ہے, قادیانیوں کی عبادت گاہ مسجد نہیں کہی جا سکتا. اس کو پتہ ہے آپ کو, قانون ہے, اگر وہ مسجد لکھیں گے تو ان کا جرم ہے, ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہوگی. نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں, قرآن یہی پڑھتے ہیں, لیکن ان کے جو وحی لے کر آنے والا اس کا فرشتہ تھا نا, اس کا نام ٹیچی تھی, پتہ ہے آپ, اور یہ واش روم کے اندر مرا ہے. اس لیے ہم بیت الخلاء کے اوپر قادیانی ہاؤس بھی لکھتے ہوتے ہیں, واش روم کے اندر مرا ہے یہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار. اس قادیانی نے کہا کہ جناب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس ہمارا فرض سے اتنا ہے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. کلمہ ہم یہی پڑھتے ہیں, اس کا کلمہ ہم نہیں پڑھتے, کلمہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. حضور ضیاء الامت کی طرف جج نے کہا کہ جناب دیکھیں بات تو ٹھیک ہے, بھائی تو بالکل یہ درست کہہ رہے ہیں, جب کلمہ یہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ ان کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں. آگے بھی ضیاء الامت تھے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جج صاحب آپ مذہب کے عیسائی ہیں, میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لیکن میں نبی جو ہے محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں, میں مسلمان رہا یا عیسائی ہو گیا. اس نے کہا جی عیسائی کیسے ہو گئے, آپ کو پہلے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا انکار کرنا ہوگا پھر مسلمان ہوں گے. فرمایا میرے لیے تو یہ ہے, اس کے لیے یہ نہیں ہے جو رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مان رہا. وہ کہتے ہیں میں کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھتا ہوں, نبی غلام احمد کو مانتا ہوں. جو نبی غلام احمد کو مانے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھے, عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے, وہ عیسائی نہیں رہتا. جو میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی امت جس مسئلے پر متفق ہے اس کا نام عقیدہ ختم نبوت. اسی لیے تاج و تخت ختم نبوت بھی زندہ باد ہے, تاجدار ختم نبوت بھی زندہ باد ہے. نہ میرے نبی کے تخت پر کوئی آ سکتا ہے, نہ میرے نبی کی سیٹ پر کوئی آ سکتا ہے. قیامت تک اب جس کا سورج چمکتا اور دمکتا رہے گا اس کا نام محمد رسول اللہ. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, بس دین اب اسلام ہے. جو کوئی اس طرح کی بات کرے اس کا منہ توڑ کے رکھ دو کہ میں آخری نبی مانتا ہوں محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم سناتے ہیں. لیکن ایک دکھڑا آپ کے ساتھ آپ کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی
وہ اسلاف تو کام کر گئے. ان کی باتیں سن کر صرف نعرے نہیں لگانے, ان کے نام سن کر صرف نہیں جینا ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ڈیوٹیز ہیں, ہمارے بھی فرائض ہیں, ہمارے اوپر بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں حضور کے دین پر پہرا دینا اور ختم نبوت پر پہرا دینے کی ذمہ داری ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم میتھ کے لیے ٹیچر اسپیشلائزیشن کیا ہوا رکھتے ہیں کہ وہ اسپیشل ہو, اسپیشلسٹ ہو, پھر میتھ پڑھائے گا. ہم ڈاکٹر کا کلینک نہیں بنا سکتے اس لیے کہ کیونکہ ڈاکٹر کی ڈگری نہ ہو, لیکن دین ایک ایسی چیز رہ گئی ہے. ہم اپنے بچے کے لیے ٹیوشن کے لیے ایک استاد رکھتے ہیں, ہم اس سے بھی نہیں پوچھتے ادھر لے آؤ جناب ڈگری لے آؤ, کون سے مدرسہ کے پڑھے ہوئے, کم از کم اتنا تو پتا ہو ہم کس مسئلے کی وضاحت میں پڑھے. دیوبندی نہ پڑھائے, سنی نہ پڑھائے, شیعہ نہ پڑھائے, بھابی نہ پڑھائے, ہم ان میں پڑھے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن پڑھانے والا کہیں قادیانی تو نہیں, ایک مسلم حرم کی پاسبانی کی. یہ بات ذہن میں رکھنا, ہم نے یہ ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو چیک نہیں کیا, ہم نے اس کو مطالعہ نہیں کیا. اور کئی ایسی باتیں جو ممبر پر کہنے والی بھی نہیں, یقین کریں ہم کہہ نہیں سکتے, ایسے ایسے دکھڑے ہیں. لیکن احباب خدا کے لیے یہ جو موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں ان سے بھی ہاتھ سے جوڑ کر گزارش ہے, چھوڑ دیں موبائل سے قرآن پڑھنا. قرآن باقاعدہ ہے قرآن سے پڑھنا. اور بھائی موبائل پر قرآن جس نے اپلوڈ کیا ہے آپ کو کیا معلوم ہو قادیانی غیر حافظ کو کیا معلوم میں کیا پڑھ رہا ہوں, کہیں وہ غلطی کر جائے, ترجمہ غلط لکھ جائے, پھر کیا کریں گے آپ. اس لیے آپ سے گزارش ہے گیزیٹڈ کمپنی کا قرآن پاک گھر میں رکھیں, ترجمہ گیزیٹڈ کمپنی کا عالم کا رکھیں, موبائل سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. یہ 2-4 ڈیوٹیاں ہم نبھا لیں نا, انشاءاللہ قادیانی ہمارے اندر نہیں آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی